تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منگنی کا پیغام اور نکاح اور برکت والے نکاح کیسے ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ میرے محترم حضرات، پوری دنیا کا، کائنات کا نظام قیامت تک چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا جو سلسلہ رکھا ہے، توالد و تناسل کا جو سلسلہ ہے، یہ نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے چلایا ہے۔ اور نکاح جو ہے 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء اور تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام لوگوں کی یہ پیاری سنت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس فتنوں کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح ہو رہے ہیں، لیکن نکاح کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ اور خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ نکاح کے کچھ مہینے، کچھ سال نہیں گزرتے، دونوں خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، معاملات جو ہے ذرا ذرا سی باتوں میں طلاق تک کے پہنچ جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات وہی ہے کہ جو جناب محمد رسول اللہ نے جو نکاح کا طریقہ اور اللہ نے جو نکاح کے پیغام کا طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، آج اس کو چھوڑ کر کے ہم اپنی نفسانی خواہشات یا ہمارا سماج یہ کہتا ہے، شریعت کچھ بھی کہتی ہو، سماج والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض کر کے ایسی چیزوں کا، چاہے منگنی میں ہو چاہے شادی میں ہو، ہم ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسی رسموں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اگر روکا جائے تو کہے یہ تو ہماری سماج کا رسم و رواج ہے۔ ہم سماج پر ایمان لائے ہیں یا اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج چاہے کسی بھی جماعت میں ہو، کسی بھی برادری کے اندر ہو، میں کسی جماعت اور برادری کا نام نہیں لیتا، لیکن آج جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہماری برادری ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ کے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے خاندان والے ہیں، تو آج منگنی سے لے کر کے نکاح تک کے جو مسائل آ رہے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، ان خرابیوں سے اگر بچنے کی اور روکنے کی بات آتی ہے تو اس صورت میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ رسم نہیں چھوڑ سکتے، یہ اللہ کے نبی کے خلاف ضرور ہے، لیکن اگر ہم چھوڑیں گے تو ہماری سماج میں کیا جواب دیں گے؟ سماج والے ناراض ہو جائیں گے، برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سماج کا کلمہ تو نہیں پڑھا، برادری کا کلمہ تو نہیں پڑھا، خاندان والوں کا کلمہ تو نہیں پڑھا، جماعت کا کلمہ تو نہیں پڑھا، پھر جماعت اور خاندان اور برادری اور سماج کے ماتے مان کر کے اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض کر رہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پٹیل کہہ رہے کہ ہماری سماج میں یہ رسم و رواج ہے، کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، کہا چاہے شریعت کے خلاف ہو، ہماری جماعت میں یہ چلتا ہے، ہماری برادری میں یہ چلتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سماج کے ذمہ دار اور لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جو رسم و رواج کو ختم کرے اور کہے کہ ہمارا سماج اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے، اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق نکاح اور جو ہے منگنی جو ساری چیزیں ہوگی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔
आखिर जो समाज बनाया है ये किसका समाज है? मुसलमानों का ही तो समाज है। क्या मुसलमान का समाज अल्लाह उसके रसूल की शरीयत से बढ़कर हो गया कि समाज वालों को खुश करने के लिए अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हम काम करें? चाहे जो जिस जमात और जिस कौम, जिस बिरादरी, जिस समाज से ताल्लुक रखता है, अगर उस जमात के जिम्मेदारों ने, समाज के जिम्मेदारों ने अगर गलत चीजों को निकाह, मंगनी और शादी वगैरह के अंदर नहीं रोका, कल कयामत के दिन उनसे मुतालबा, सवाल होगा। अल्लाह ने आपको जमात का जिम्मेदार बनाया था, आपकी जमात में अगर आप चाहते तो ये गलत रस्म और गलत चीजें निकाह के मौके पर ना होती, आपने नहीं रोका। आपकी जिम्मेदारी की वजह से, आप जिम्मेदार होने की वजह से आपसे सवाल किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मिन खितबतिन निसा, कि जो औरतें जो है जिससे निकाह करना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, उसके लिए निकाह का पैगाम देने का अल्लाह ने हुक्म दिया। जिसको हम जो है मंगनी के नाम से जानते हैं। मंगनी यानी निकाह का पैगाम, तो बातचीत हो गई, जबानी बातचीत पक्की हो गई, यही मंगनी है। कुरान कह रहा है मंगनी यही है। खितबा का तर्जमा मंगनी के होते, मंगनी ये कि आपको पसंद है, रिश्ता लेके जाइए, आइए, बातचीत हो गई, यही मंगनी है। लेकिन आजकल की हमारी मंगनियां किसी शादी से कम नहीं होती है। मंगनी तो सिर्फ जबान के वादे का, रिश्ता पक्का करने का नाम है मंगनी। अब मंगनी के लिए औरतों के टोले जा रहे हैं, लड़के वालों के वहां, लड़की वालों के वहां से लोग टोले के टोले आ रहे हैं। क्या है भाई? ये मंगनी की रस्म अदा की जा रही है। क्या ये मंगनी की रस्म अल्लाह ने दी है, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है, या सहाबा ने दी है, ताबीन, तबे ताबीन, बुजुर्गान दीन ने दी है? फिर उस मंगनी के अंदर, उस जैसे शादी के अंदर बारात में 150-200 लोग जा रहे, अब तो मंगनी के अंदर भी एक जा रहे हैं। लड़की वाले भी बेचारे परेशान, इतने लोग मंगनी लेकर आ रहे, खाने का इंतजाम करना। शादी में जब लड़की की तरफ से खाना नहीं, तो मंगनी में कहां से आएगा? ये जुल्म है, जुल्म। हमारे नफ्स को, हमारे लोगों को, हमारे चाहने वालों को मजा तो आता है, लेकिन ये शरीयत के खिलाफ है, ये जुल्म है लड़की वालों। और फिर लड़की वाले भी मजबूर, वो लोग आए थे तो हमें भी तो जाना पड़ेगा लेकर के। वो फ्रूट के थाल जा रहे, वो कपड़ों के थाल जा रहे, वो चीजें जा रही, ये चीजें जा रही है। मंगनी ये नहीं है। ये तो गोया आप अल्लाह से ऐलान करें, अल्लाह तूने कहा कि ज़बानी बातचीत हो जाए, वो मंगनी है। तेरा तरीका हमें पसंद नहीं है, हमें तो ये तरीका पसंद है, हम इस तरीके से मंगनी करेंगे। ये ऐलान अल्लाह से बगावत है। अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर कि मंगनी उसको कहते हैं कि बातचीत हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, वही मंगनी है। उसके लिए रस्म और रिवाज, ये चीजें लेकर जाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, और फिर अभी तो निकाह हुआ नहीं, उससे पहले रमजान की ईदी में ये भेजना, वहां से ईदी में ये आना, ये चीजें है कहां भाई? अब मंगनी हो रही है, मंगनी होते ही सबसे पहले बातचीत जहां हुई, लड़के की तरफ से लड़की के पास पहला गिफ्ट मोबाइल की शक्ल में पहुंच जाता है। ये समाज के जिम्मेदार जो है, उनको चाहिए कि रोके, निकाह नहीं हुआ और उससे पहले फोन पहुंच रहा है, वो लड़की लड़के बातचीत कर रहे हैं। गुनाह का सिलसिला, अभी तो बात हुई है, अभी से गुनाह का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ऐसे निकाह में बरकत कहां से आ सकती है? ऐसी गोद में नेक औलाद कैसे पैदा हो सकती है? फोन बात
شروع ہوتا ہے اور وہ ایک ایک گھنٹے چیٹنگ میں بات چیت میں، یہ نامحرم ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، یہ حرام ہے حرام۔ اب جب حرام کام پر جس رشتے کی بنیاد ہوگی اس رشتے میں برکتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ آگے جا کے لڑائی جھگڑے، دونوں خاندانوں میں لڑائی اور طلاق تک کے مسائل جو پہنچ رہے، ان ساری چیزوں کی بنیاد یہی ہے۔ اب وہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، رات رات تک بات چیتیں ہو رہی ہے، ماں کو بھی پتا ہے، ماں کہتی ہے اسی سے تو شادی ہونی ہے، ہوئی تو نہیں ہے، ماں کہہ رہی ہے اسی سے شادی ہونی ہے، بیٹا بات کر، کہیں جانا ہے تو ماں بھی بھیج دیتی ہے، تو وہ تو نامحرم اسی طریقے سے، اس سے بات ہوئی تو کہ رشتہ طے ہوا تو کیا ہوا، لیکن ابھی وہ نامحرم ہے۔ وہ ماں ڈائن ہے، ڈائن جو اپنی بیٹیوں کو رشتہ طے ہونے کے بعد ابھی نکاح سے پہلے بات چیت کرنے پر لگا دیتی، روکتی نہیں ہے، وہ ماں اپنا بچی کا گھر بسا نہیں رہی ہے، بگاڑ رہی ہے، وہ بھی تو نامحرم ہے۔ اگر وہی لڑکی آپ کی کسی اور لڑکے سے بات کرے تو، وہی لڑکی اگر کسی اور سے بات کرے تو، جس سے رشتہ طے نہیں ہوا ہے، اس سے چیٹنگ کرے تو، بات کرے تو، اس کے ساتھ گھومنے جائے تو، آپ کیا کہو؟ روکو گے کہ نہیں روکا گے؟ اس کا شوہر تھوڑی ہے، جیسے وہ اجنبی ہے، غیر ہے، نامرد ہے، جس سے رشتہ طے ہوا ہے نکاح سے پہلے، وہ بھی وہی ہے، جو گناہ وہاں ہے وہ گناہ یہاں بھی ہے۔ اور اب تو ایسے مسائل ہو گئے کہ رشتہ طے ہو جاتا ہے، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد نکاح ہوگا، اس 1-1.5 سال کے اندر اتنی باتیں ہوتی کہ میاں بیوی کے دلوں سے ایک دوسرے کی عصمت اور وقار ختم ہو جاتا، شادی کے دن سے پہلے، اس سے پہلے تو دکانہ مارا ماری بھی ہو جاتی۔ یہ ہم جو کر رہے ہیں نا، اسی کا نقصان لائف میں بھگتنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ آگے آئے گا۔ بلکہ ایسے مسائل موجود ہیں، میں نام نہیں لیتا، ایسے مسائل موجود ہیں کہ رشتہ طے ہو گیا، جس کو منگنی گئی، منگنی کا رسم بھی ادا کر دیا، ماں باپ نے لڑکی اور لڑکے کو بات کرنے کی اجازت دی، اور وہ شاپنگ کے بہانے، گھومنے کے بہانے وہ گناہ کر لیے، لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور پھر بعد رشتہ کینسل پہ بھی آ جاتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد گناہ پر ہوگی، اس رشتے میں آپ خیر کی امید نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کتنے رشتے ایسے کہ نکاح سے پہلے پریگننٹ اور گریڈنٹ کرانا پڑا اور رشتہ کینسل ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ ایک تو ماں باپ ذمہ دار، آپ نے اجازت کیسے کی بات چیت کریں؟ اور اگر بات چیت کرانا ہی ہے آپ کو تو آپ نکاح پڑھا دیجیے، چاہے رخصتیب آدمی کیجیے، تاکہ بات چیت کرنا حلال ہو جائے، دوبارہ پھر نکاح پڑھا دینا، 5 آدمی بیٹھ کر نکاح پڑھا دو تاکہ ان کے بات چیت کرنا حلال ہو جائے۔ یہ بنیادی چیزیں جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہے نا، اسی لیے زندگی میں نئی نسلیں شادیاں کر کے پریشان ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو، ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری، اور جس سماج سے ہمارا تعلق ہے اس سماج کے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہماری سماج ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ مان لیا انصاری سماج ہے، پٹھان سماج ہے، کہ ان سماج کے ذمہ دار یہ اصول بنائیں کہ اگر رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح سے پہلے لڑکی لڑکے ملتے بات چیت کرتے ہیں، پورا سماج ایسے نکاح میں کھانے نہیں جائے گا، ایسے اصول بنائیے آپ۔ تو وہ جو ہے معاشرے کی گندگی کو پاک کرے گا، ایسے اصول۔ تو خدمت النساء منگنی نام ہے، صرف زبانی بات چیت کر کے دونوں کی زبان سے رشتہ طے ہو جانا، یہی منگنی ہے۔ اور اس کے بعد جو گناہ ہو رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں معاشرے میں کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں۔
مجھے ہر گناہ کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے 3 دروازے ایک لڑکی کو دیکھا, وہ پہلے مدرسے میں کہا بیٹا تیرا نکاح ہو گیا, بولے نہیں رشتہ ہو گیا ہے پر ہم لوگ گھومنے نکلے. امی نے کہا جا تھوڑا گھوم گیا, ایک دوسرے کا مزاج سمجھ کر آئے. تو یہ تو گناہ کا راستہ کھول رہے. نئی نسلوں کے نوجوان تو یوں ہی دیوانے ہوتے ہیں کہ لاؤ یہاں رشتہ طے کرے, سال 2 سال گھوم پھر کے مزہ کر کے منع کر دیں گے, پھر دوسری جگہ طے کریں گے, اس کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے, مزہ کریں گے, چھوڑ دیں گے. یہ ایسا ہو رہا ہے. اس لیے اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسل ایمان پر, دین پر, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باقی رہے, تو اس صورت کے اندر ان رسموں کو ختم کرنا پڑے گا. اور نکاح سے پہلے بالکل بیٹی کو بات کرنے کی اجازت, اگر لڑکا کہے کہ بات نہیں کرے تو کینسل, کوئی بات نہیں. مقدر بنانے والی ذات اللہ کی ہے, وہ اللہ نے بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا ہے. تیرے مقدر میں کینسل تو کینسل, لیکن بات چیت حرام کاری کر کے ہم اس رشتے کی بنیاد نہیں رکھیں گے. ہر ایک کا مقدر اللہ نے بنا کے رکھا ہے. وہ مقدر کوئی بات نہیں کینسل کر دینے کا, بلکہ اگر وہ ضد کرے تو سامنے سے کینسل کرو. یہ اللہ اس کے رسول کی رضامندی ہے کہ جو گناہ کرنا چاہ رہے ہم اس ایسے رشتوں کی بنیاد ختم کر رہے ہیں, یہ اس سے اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو. بیٹی کا مقدر اس سے اچھا لکھا ہوگا. تو ان چیزوں کو, ایک تو منگنی کے نام پر جو دھتنگیں ہو رہی ہے, جو ٹولے کے ٹولے جا رہے ہیں منگنی لے کر کے آنا جانا, وہ بھی گویا کسی شادی سے کم نہیں ہو رہا ہے. اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور جو اس کے درمیان جو گناہ ہے وہ سب جانتے ہیں, اور کچھ باتیں گرنے کہہ دی. اس کے بعد جب شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے اور قریب آتی ہے, تو اب جو ہے شادی میں دھیرے دھیرے جہیز کے ڈیمانڈ کا معاملہ ہمارے معاشرے کی گندگی کو بڑھاتے چلا جا رہا ہے. یہ آپ نے 15 دن پہلے سنا ہوگا, فیصل پانڈ سے برات سہارنپور جانے والی تھی, اور شام کی برات تھی. صبح لڑکی والوں نے سامان بھیج دیا, کنکوتری چھپ گئی, منڈپ بن گیا, سب کچھ ہو گیا. تب انہوں نے کہا کہ اس وقت بھیجنے سے اچھا لاؤ صبح بھیج دے, شام کو بارات آئے گی. بھیج دیا. تھوڑے جہیز میں گاڑی نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, سارا جہیز بھیج دیا, کہا بارات نہیں آئے گی. کس کے امتی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ تو امتی ایسے 15 دن کی نہیں ہوا ابھی. جہیز کا تو تصور بھی شریعت میں نہیں ہے. جہیز کا تصور شریعت میں ہے ہی نہیں. اور پھر اس سے پہلے جو معاملہ ہو رہا ہے کہ ہلدی لگانے کی رسم کا معاملہ, ہلدی بھی شریعت میں نہیں ہے. پتہ نہیں کتنا گورا ہونا ہے کہ ہلدی لگا لگا کے گورے چپوڑ کے اس کو گورا بنا رہے. لڑکی کو بھی لڑکے کو اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے وہ کیا کب اس پہ راضی نہیں. ہلدی کا تصور ہی نہیں ہے شریعت میں. اور اس ہلدی کے نام پر جس گھر میں ہلدی کھیلی جا رہی ہے وہاں پر محرم اور نامحرم لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد ایک دوسرے کو ہلدی لگا رہی ہے. اب رشتے کی بنیاد حرام چیز سے رکھ رہے ہیں تو برکت کیسے آئے گی نکاح کے بعد؟ نامحرم مرد نامحرم لڑکی کے گالوں پہ ہلدی لگائے اور اس نکاح میں برکت ہو ہی نہیں سکتا. ہی پوری دنیا مل کے برکت لانا چاہے تو بھی نہیں آ سکتی. ہی نہیں ہے. اب یہ تو تھا ہی ہلدی کا معاملہ, اب تو ہلدی کا کھانا بھی چالو ہو گیا. چوری اوپر سے سینہ چوری. ہلدی کی ایک رسم تو گناہ تھی, اور لڑکی والے بھی ہلدی کا رسم, اور لڑکی والے کو ہلدی کا کھانا. یہ کون سا کھانا ہے بھائی؟ شادی کا کھانا تو قرآن نے دیا نہیں, حدیث نے دیا نہیں. یہ ہلدی کا ایک اور کھانا لے آئے. یہ بھی نہیں ہے لڑکی والوں. یہ کہاں سے کھانا آیا ہلدی کا کھانا؟ تو یہ ایک
ہلدی کی رسم بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا گناہ کی طرف لے جانے کا پورا دروازہ کھل چکا ہے. بلکہ میں صاف لفظوں میں کہہ دوں، ہلدی کی رسم میں لڑکی لڑکے کو، لڑکے لڑکیاں کو، اور شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں کو، مرد عورتوں کو لگا رہے، اور یہ ہلدیوں کے اندر نہ جانے کتنوں کی سیٹنگ شوٹنگ ہو کر کے گناہ کے راستے پہ جا رہے ہیں. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. جو بات قرآن کیوں کہہ رہا ہوں میں، کہ خود دوست کو پتا نہیں کہ میری بیوی میرے دوست کے ساتھ ہلدی کھیل رہی ہے، اور اسی ہلدی میں اتنا مزہ آیا کہ ایک دوسرے کے نمبر اور سیٹنگ شوٹنگ ہو گئے، پتا بھی نہیں کہ دوست کا بات اپنا ہی دوست جو ہے اپنی اس کی بیوی کو استعمال کر رہا ہے. اور پھر ہلدی لگ جائے تو دولہے کو جیسا مولانا کچھ کا نا چھری پکڑا دی. کیا ہے بھائی، پہلے ہی سے ڈرا رہا ہے، دیکھو ہلدی لگ گئی، چھری لے لیا میں، سیدھے سیدھے جہیز میں گاڑی دے دی، ورنہ تو. ایک صاحب کو میں نے پوچھا، بھائی یہ چھری رام پوری ہاتھ میں ہلدی لگا کے کیوں؟ کہا کہ ہلدی لگ گئی نہیں تو کسی کی نظر نہ لگے، اس کے لیے اسے چھری پکڑائی. میں نے کہا چھوٹی چھری پکڑائی تو چھوٹی نظر سے بچے گا، تلواری دے دے رہے تاکہ نظر ہی نہ لگے اس کو. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے. کبھی ان چیزوں کو کرنے والے سوچے تو صحیح کیا کر میدان محشر میں اللہ کے نبی کا حوض کوثر پر میں یہ اللہ کے نبی کے خلاف کر کے اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دوں گا. ابھی ایک ہفتے پہلے ایک صاحب کی اسی بستی میں ایک صاحب کے 2 بیٹے دونوں جگہ پر بارات جانے والی تھی، ایک جگہ پر یہاں قریب میں، ایک جگہ پر تھوڑی دور. تو جہاں دور جانے والی تھی تو لڑکے والے دیندار کرانا. ارے کائے کا دیندار کرانا؟ میں تو صاف کہتا ہوں، کوئی 1000 دانے کی تصویر لے کے بھی بیٹھا ہو نا، اس پہ بھروسہ مت کرو، ظاہر دیکھ کے فیصلے مت کیا کرو. اب وہ لڑکی والوں کے وہاں گئے اور کہا کہ ہمارے بیٹے کی دوسری بارات جو ہے نبی نگر میں جانے والی ہے، وہاں جانے والی ہے. وہ لوگ تو جہیز میں یہ اتنا سارا سامان دے رہے، گاڑی دے رہے، تم کو بھی دینا پڑے گا. وہ لڑکی کے گھرانے والے دیندار تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جہیز کا مطالبہ کر رہے، ڈیمانڈ کر رہے، کہاں کا رشتہ کینسل. 10-12 دن بچے، کا رشتہ کینسل. کنگودری چھپ گئی، کہا کینسل. میری بیٹی کے مقدر میں جو لکھا وہ ہوگا، لیکن میرے نبی کے شریعت کے خلاف تم نے مطالبہ کیا ہے، اس لیے رشتہ کینسل. اسی وقت کینسل. یہ لڑکی کے گھر والے تھے. اللہ پر یقین رکھو، کینسل جو شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو ابھی یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ حال ہے، شادی کے بعد کیا حال ہوگا. میں نے ان کی قابل تعریف ہے وہ بچی، خود بچی نے کہا ابا اب یہ تو سراسر غلط ہے، آپ رشتہ کینسل کر دو، میرے مقدر میں اللہ جہاں لکھا ہوگا. رشتہ کینسل ہوتے ہی ایک نہیں 10 جگہ سے جب پتا چلا، لوگ اپنے بیٹے کے رشتہ لے کر پہنچ گئے. اللہ کی شریعت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ کی مدد تو رہے گی. تو یہ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر سماج کے ذمہ داروں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے اپنے سماج میں اصول بنائیے، جہیز کے سسٹم کو ختم کیجیے. جہیز ہے ہی نہیں. لاکھوں غریب گھرانے کی بچیاں جو ہے جہیز کی وجہ سے رخصت نہیں ہو پا رہی ہے، اور ایک اور لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہے نہیں. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ بارات میں بھی جا کر کے لڑکی والوں کا جو کھانا کھا رہے ہیں، شریعت میں لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہے ہی نہیں، ناجائز ہے، نہیں رکھنا چاہیے لڑکی والوں کو بھی. یہ میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے. نبی سے محبت ہے تو عمل کرنا، ورنہ کوئی بات نہیں تمہارے جواب دینے کا لڑکی والوں کی طرف سے. لیکن لوگ کر رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کر رہے، تو ہم تو کم سے کم بچنے کا اہتمام کریں. جہیز کے نام پر ڈیمانڈ، اور جہیز کے نام پہ، اور ایک اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اب بارات آئی ہے، پورا سامان نکال کر کے
शोरूम बना दो, पलंग, तिजोरी, फ्रिज, ये पूरा शोरूम की तरह, और लिखो क्या क्या दे रहे हैं। बोले क्यों लिख रहा है भाई? बोले कभी तलाक दे तो वापस मांग सके ना, नियत ही पहले ऐसी खराब है तो तलाक ही जोएगी आगे जाके। नियत ही खराब है तेरी कि भाई इसलिए लिख रहे कि कभी छोटा छेड़ा हो तो अपना सामान वापस मांग सके, तो तेरी नियत में ही फुतूर है, तो ऐसा होगा ही होगा। वो तो फिर किसको दे रहे आप? अपनी बच्ची को दे रहे तो उस सूरत में अब जो देना है पहले दे दो। रियाकारी करके अब वहां हजारों औरतें देखने आ रही है, उसमें गरीब औरतें भी हैं, गरीब बच्चियां भी हैं, वो सोच सोच करके रोती है कि मेरे अब्बा कब इस तरह इंतजाम कर पाएंगे कि मैं घर से रुखसत हो पाऊं। मैं बाप गरीब है, नहीं कर पाता। वो बच्चियां ये आप लोगों के दिल दुखा रहे जो ये एडवर्टाइज कर रही है, उनकी आय खाली थोड़ी जाएगी। ये माशरा आप बिगाड़ रहे हैं कि बाहर दिखा करके ताकि लोग देखने वाले बने, और लोग देख देख करके गरीब के घराना उसका इंतजाम ना कर पाए, वो बच्चियां घरों पर बैठे रहती है, फिर इंतजाम नहीं हो पाता। अल्लाह के नबी तो जहेज रखा ही नहीं है, इंतजाम नहीं हो पाता, तो फिर वो सोचती है कि मेरे अब्बा इतना जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, लाओ किसी इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर कहीं चैटिंग करके भाग के कर लो ताकि खर्चा मेरे बाप का बच जाए। वो इस तरह शादियां हो रही हैं। और अगर जहेज की वजह से हो रही है तो जो लोग जहेज दे रहे ले रहे ना, अगर कोई लड़की जा रही है तो जिम्मेदार आप हैं। अगर आप खत्म कर दें, एक आदमी खत्म करेगा, उसकी दावत चलेगी, दूसरा खत्म करेगा, इंशाअल्लाह धीरे धीरे कुछ सालों के बाद हमारे माशरे में वो गंदगी खत्म होगी। मैं तो कहता हूं कि जो लोग जहेज लेते हैं या मांगते हैं और दूल्हा भी नहीं रोकता तो वो दूल्हा नामर्द है। साफ लफ्जों में कह रहा हूं, दूल्हा नामर्द है। क्या दूल्हे में इतनी ताकत नहीं कि कमा करके बेड बनवा सके? क्या दूल्हे में इतनी ताकत नहीं कमा करके फ्रिज ला सके? क्या दूल्हे में इतनी ताकत नहीं कि एक बीवी को पालने की घर की जरूरत का सामान खरीद सके, जो लड़की वालों से मुतालबा करता है? अगर नहीं कर सकता, मुतालबा करता तो नामर्द है। मर्द होता तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सारी जरूरतों को मेहनत करके कमा के पूरी करूंगा। ये है मर्दानगी। लेकिन मुतालबे हो रहे, रिश्ते उसी की बुनियाद पर कैंसिल हो रहे। गरीब घराने की बच्चियां बैठी हुई है। जहेज, अब कोई किसी के दिल में सवाल पैदा हो सकता है, अल्लाह के नबी ने भी तो जहेज दिया था हजरत फातिमा को। ये सरासर नबी पर इल्जाम और बहतान है, मेरे तुम्हारे ऊपर नहीं, अल्लाह के नबी पर इल्जाम और बहतान है। अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा को जो दिया है, क्यों दिया, कहां से दिया, मालूम होना चाहिए। हजरत अली भी अल्लाह के नबी की परवरिश में बड़े हुए थे। जब हजरत फातिमा से निकाह की बात आई, हजरत अली ने पैगाम भेजा, तो उस सूरत में अल्लाह के नबी ने कहा रुको। अल्लाह के नबी पहले तो घर में गए हजरत फातिमा के पास, कहा बेटा अली के रिश्ता आया हुआ है, हाँ कहोगे ना कहो। आज बहुत सारे लोग माँ बाप जबरदस्ती कर डालते हैं, औलाद से पूछो राजी भी है कि नहीं आई, राजी है उस रिश्ते से, नहीं राजी होंगे तो उस सूरत में, क्योंकि इस दौर में तो पूछना मैं जरूरी और लाजिम करार देता हूं, क्योंकि नहीं पूछोगे और बात खुलकर सामने नहीं आई, आपकी बेटी है, आपका बेटा किसी और जगह मोहब्बत करते होंगे और शादी आपके दबाव में कर ली, तो इसकी रातें भी करवटें बदलते कटेगी, उसकी रातें भी। दिल दिमाग तो जहां मोहब्बत है वहां पर है, इसलिए पूछो अपनी औलादों को निकाह से, राजी है तो कराओ, नहीं राजी है तो मना कर दो। अल्लाह के नबी ने पूछा फातिमा से, बेटा अली का रिश्ता आया है? अब्बा आप तो फैसला करें। अल्लाह के नबी ने अली से कहा मेहर में देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। कहा कुछ नहीं। क्या बोला और कोई सामान आपके पास? हजरत अली ने कहा ये तलवार और ज़िरा है। अल्लाह के नबी ने कहा इसको बेच कर आओ। तो बेच करके आए तो 480 दिरहम में वो बिका, 480 दिरहम में बिका। अल्लाह के नबी ने हजरत उम्मे सुलेम को बुलाया, हजरत बिलाल को बुलाया, कहा ये हजरत अली की 480 दिरहम जो है एडवांस
مہر ہے. اللہ کے نبی نے نہیں دیا, کہا ایڈوانس مہر ہے. اب یہ علی کے پیسے ہیں, ایڈوانس لیا ہے, اب اس کے ذریعے گھر کی میاں بیوی کے گھر کی ضرورت کا سامان خرید کر لاؤ. پلنگ چھاگر پانی کا مشکلہ ہو گیا تو 5-7 چیزیں خرید کے لائی. اللہ کے نبی نے وہ فاطمہ کو دیا, لیکن وہ جہیز نہیں, مہر سے دیا. حضرت علی کی مہر کی رقم سے ادا کیا. یہ بتلایا کہ سامان دینا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے, نہ کہ لڑکی والوں کے ذمہ ہے. شریعت اٹھا کر دیکھیے آپ, اللہ کے نبی نے مہر لے کر کے. اب تو مہر کی بھی بات جو آتی ہے, ڈی جے والے کو 25,000 دیے, ڈیکوریشن والوں کو 1,00,000 دیے, اس کو جو کھانے میں 3 لاکھ دیے, اور مہر کی بات ہے تو 786 روپے میں, 1100 روپے میں. یہ مہر جو ہوتی ہے نا, عورت کا حق ہے, اس کے بدل میں اپنے جسم اپنی ذات کو آپ کے حوالے کرتی ہے وہ, اور پورے لائف ٹائم آپ کے اپنے جسم کو حوالے کر دیتی ہے. اور ذرا جو جسم دھندے کرنے والی ہے 10 منٹ کے لیے 1000 روپے دے کر کے اپنا جسم حوالے کرتی ہے, وہ تو پورے لائف ٹائم حوالے کیے. مہر کتنا دینا چاہیے؟ وہ تو حرام. وہاں ایک مرتبہ جسم استعمال کرنے کے 1000 روپے ہمارا نوجوان طبقہ خرچ کر رہا ہے. یہ تو حلال ثواب کا ذریعہ. مہر میں جو ہے 786 1100 روپے. ڈی جے والوں کو کم سے کم جتنا دیا 25,000 اتنا تو دے دے بھائی. اور وہ کیا کرے گی؟ مہر تمہاری مجبوری جب ہوگی نا تو مہر بھی تمہیں ہی واپس دے گی. گھر میں تکلیف آئے گی تو باڑی تمہیں ہی واپس کرے گی. تم ٹینشن مت لو, میرے پاس ویسے یہ کام پورا کر لو. اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھی. 480 درہم کے مہر کی جو قیمت اس دور کے اندر جو ہے 40 سے 45,000 روپے ہے, جس کو مہر فاطمی کہتا ہے. زیادہ سے زیادہ مہر ہونی چاہیے, وہ بھی کیش, ادھار والا دھندا نہیں. کیش ادھار کریں گے, 1,00,000 روپے مہر لکھ لو مولانا, اب 5 سال کے بعد ملے تو بھی 1,00,000 روپے نہیں چکایا اس نے. حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ اگر تم نے بیوی کو مسئلہ لگا کر معاف بھی کرا لیا نا, مہر معاف بھی کر دی, کل قیامت کے دن میدان محشر میں مطالبہ کر لیا تو مہر کی رقم کے بدلے تمہاری زندگی کی نیکیاں اس عورت کو دی جائے گی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. تو بہت سارے جو ہے نا اپنی ٹانگ اندر کرنے کے لیے لاکھ روپے 10 تولہ 20 تولہ مہر لکھا دیتے نہیں ہے ادھار, بولے معاف کرا لیں گے. عورت یوں کہہ دے کہ میں بھی اپنا جسم تمہیں حوالے نہیں کرتی ہوں, معاف کر دے, رہیں گے میاں بیوی لیکن ساتھ میں نہیں. مہر بھی جو ہے نا بہت شریعت کے, مہر یہ واجب ہے, واجب. یہ 2-5 ہزار روپے مہر نہیں, زیادہ سے زیادہ مہر دے کرو. 20,000 25,000 50, اپنی حیثیت کے مطابق جتنا, کم سے کم بالکل آخری درجہ, نچلا درجہ 3,000 سے کم تو ہونی ہی نہیں چاہیے, بالکل آخری درجہ. پھر اللہ نے حیثیت دی 20 25 30 40 50, لیکن کیش ادھار والا نہیں. مہر بھی یہ دے وہ لازم ہے. تو جہیز اللہ کے نبی نے جہیز نہیں دیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے, یہ اللہ کے نبی پر الزام اور بہتان ہے. یہ اللہ کے نبی نے تو مہر کی رقم ایڈوانس لے کر اس سے ضرورت کا سامان خرید کر کے دیا. اگر تھوڑی دیر میں کہوں تمہاری بات مان لو کہ فاطمہ کو مہر دیا تھا, تو اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی تھی معلوم ہے؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ بولو, جس نبی کی امتی ہمیں وہی پتا نہیں ہمارے نبی کی بیٹیاں کتنی. 4 بیٹیاں تھیں. دوسری بیٹیاں جو زینب رقیہ کلثوم وغیرہ کو اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں دیا, تو فاطمہ کو دے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا اور تمہارا نبی بے انصافی کرے, نا انصافی کرے, 3 کو نہ دے اور 4تھی کو دے دے. اللہ کے نبی نے کہا سووا بین اولادکم, اپنی اولاد کے درمیان انصاف اور برابری کا معاملہ کرو. پھر اس سے بڑی بات تو یہ, قاضی صاحب کو بلایا نکاح پڑھانے کے لیے. مجھے تو لوگ جلدی بلاتے نہیں, میرے اصولی بہت بھاری پڑتا ہے. رات کو 10 بجے بعد پڑھاتا نہیں ہوں. بینڈ بازی کیا تو 25 میرے کیش رکھ دے, اس کے بعد باقی بات آگے ہوگی.
اور جو ٹائم آپ نے دیا ہے آدھا گھنٹہ انتظار کرتا ہوں, 31 منٹ ہوئی اٹھ کے چلا جاتا ہوں, میں نہیں پڑھاتا نہیں. پابند بھی نہیں. کوئی بتا تو دے کہ 1,24,000 نبیوں اور 1,24,000 صحابہ میں سے کسی رات کو آدھی رات کسی کا آدھی رات کو نکاح ہوا ہو. پوری زندگی غلامی لکھ دوں گا, کوئی بتا دے کہ صحابہ انبیاء میں سے کسی نے رات کو 12 بجے 2 بجے 3 بجے نکاح پڑھا ہو. اور یہ 2 بجے 3 بجے نکاح پڑھنے والے لڑکی والوں کے لیے کتنی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہو. تو وہ دن کا اجاگرا, رات کا اجاگرا, آپ کے کھانے کے انتظامات میں بیچارے پریشان. اب 2 بجے 3 بجے جاؤ گے, بیچارے کب آپ کو کھلائیں گے, کب آرام کریں گے. لڑکی انتظار میں وہ دن کا اجاگرا, مہندی کی چکر میں, اس کی چکر میں کئی دن سے کتنے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہو. پھر کہو کہ نکاح میں برکت آ جائے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. قاضی صاحب نے اگر کہہ دیا کہ نکاح پڑھا, ارے وہ ڈی جے والے نے تیرے لیے بیوی حلال نہیں کر دی, ڈیکوریشن والے نے نہیں کر دی, شادی میں تو نے چکن کھلایا مٹن کھلایا, اس سے حلال نہیں ہوگی. جب تک کہ قاضی مولوی نہیں آئے گا وہاں تک نکاح حلال نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. چھپکلی سے ڈر رہے بیچارے, کیا یہ فلسطین جائیں گے لڑنے کے لیے, کیا لڑیں گے ہم اللہ کے. چھپکلی آئی سب کھڑے ہو. خیر وقت زیادہ ہو گیا. میں جو ہے نکاح کے اندر بیوی اسی وقت حلال ہوگی جب مولوی آئے گا تو ہی, ورنہ ڈی جے والا حلال نہیں کرے گا. چاہے کروڑوں روپے خرچ کر دو, مولوی کے بغیر تمہارے لیے تمہاری بیوی کو استعمال حلال نہیں ہوگا. تو مولوی اگر 5,000 روپیہ ہدیہ مانگ لے نکاح پڑھانے کا, یہ 5,000 روپے ہوتے, یہ 5,000 روپے ہوتے. ایک چھوٹی سی بات یاد ہے, 2-3-4 منٹ تو لیٹ ہو گیا, ایک بات یاد اسی کے اوپر, اس سے آگے انشاءاللہ ادھر بات چلے. ایک صاحب تھے, بولے کہ تو اگر نکاح میں اتنی اجرت نہیں دیا, اتنے پیسے نہیں دیے, تو میں تیرا ناس کر دوں گا. بولے کہ میرے پاس تو نہیں ہے. تو بولے ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الناس, اس کے گھر والوں کا ستیہ ناس, مالک الناس, میاں بیوی کا ستیہ ناس, الہ الناس, بڑے ابا کا ستیہ ناس, سب کے ستیہ ناس کرتے چلا گیا. وہ نکاح ہو گیا, لیکن گھر میں کچھ لوگوں کو پریشانی لگی. تو بولے کیا ہوا ہے؟ بولے وہ مولانا نے جو ہدیہ نہیں دیے نا, اس کے لیے ایسا کیا ہوگا. پھر سب گھر والے مولانا کے پاس گئے, بھائی یہ آپ نے جو ناس کیا ہے اس کو اتار دو, لگاؤ 50,000 روپے اتار دے دو. 50,000. القاریہ ناس آ آ آ, ملقاریہ ناس آ آ. بولے ناس بلا لیا میں نے, جاؤ. پھر ایسے مولوی ملیں گے جو پھر کر جائیں گے. تو میں خاص درخواست ہے ان نوجوانوں سے جن کی ابھی شادیاں نہ ہوئی, یہ نیت کرے کہ بغیر جہیز کے انشاءاللہ لڑکی لائیں گے. ڈر رہے کہ ابا کیا بولیں گے, ابا نکل کر بغیر جہیز کے لانا, تو اماں کیا بولیں گے. ارے وہ نکاح میں برکتیں آئے گی, اللہ اولاد دیکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.